غلط، بالکل غلط۔ مومن صاحب تب وہاں پہنچے جب واردات ہو چکی تھی۔ یہ انہوں نے کب دیکھا کہ زریاب نے ہی زیادتی کی؟ دیکھا نہیں نا، تو پھر یہ گواہی بھی ویلڈ نہیں۔ وفا نے آئی برو اچکاتے کہا۔ ماحول ایک دم گرم ہو چکا تھا۔ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ کیس اتنا پیچیدہ ہوگا جتنا وفا نے اس کو بنا دیا تھا۔ قاسم کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اب تو وہ عدالت سے اٹھ کر باہر بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کہیں شک اس پر نہ جائے۔ بہت ہو گئی بکواس، زریاب ہی مجرم ہے، تم اسے بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی۔ مومن اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا چیخا۔ آرڈر آرڈر، خاموش ہو کر بیٹھیے ورنہ آپ کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جائے گا، جج صاحب نے مومن کو گھورتے ہوئے کہا۔ جج صاحب، محترمہ وفا خان مجرم زریاب خان کی بہن ہے، تبھی انہیں بے قصور ثابت کرنا چاہتی ہیں۔ اپنے ذاتی رشتے کے لیے یہ کسی دوسری عورت کو انصاف ملنے سے روک رہی ہیں۔ مقابل وکیل نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا تو کمرہ عدالت میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ جی جج صاحب، میرے معزز وکیل صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، میں زریاب خان کی بہن ہوں، لیکن اگر زریاب خان واقعی مجرم ہوتے تو میں خود انہیں سزا دلواتی اور اجالا کو انصاف، مگر یہاں تو مجرم کو ہی سرے سے چھپایا جا رہا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اور۔ وفا نے مجمع کو دیکھتے ہوئے کہا تو قاسم کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وفا جانتی تھی کہ اجالا سے زیادتی اس نے کی، مگر کیسے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ضرور یہ لڑکی ان سب کو پھنسانا چاہ رہی تھی۔ جج صاحب، میری آپ سے درخواست ہے کہ زریاب کو اجالا قتل کیس میں پھانسی کی سزا دی جائے اور عدالت کا وقت ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ جج صاحب نے ان کے کہے پر غور کیا اور وفا کو دیکھا۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جج صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب انہوں نے زریاب کی سزا مجھ سے لے لی ہے تو پھر کس بات کی پھانسی؟ وفا نے طنزیہ نظروں سے سب کو دیکھتے کہا تو جج صاحب الجھے کا کیا مطلب یہ کہ جج صاحب اگر زریاب قاتل تھا، زانی تھا، تو وہ زریاب کو سیدھا جیل میں کیوں نہیں پٹخ دیے؟ انہوں نے ونی کی کبھی رسم پر عمل کرتے ہوئے ایک اور بے قصور کو قاتل کے کیے کی سزا کیوں دی؟ جواب ہے کوئی آپ کے پاس؟ نہیں نا؟ جج صاحب حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اگر سزاوار زریاب ہے تو یہ سب حویلی کے مرد حضرات بھی ہیں، انہیں بھی سزا دی جائے۔ وفا کے کہنے پر سب مرد حضرات گڑبڑا گئے۔ جج صاحب، میری ساتھی وکیل کیس کو کسی اور جانب لے کر جا رہی ہیں۔ وکیل نے اسے بیچ میں ٹوکا۔ کیس کو تو اپنے اب تک گھمایا ہے، صحیح راہ میں تو اب میں لے کر جا رہی ہوں، مگر افسوس آپ کو پتنگے لگ گئے ہیں۔ اس کی اتنی صاف بے عزتی پر وہ تل ملا کر رہ گئے۔ جج صاحب، میں مومن خان کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہوں گی، اجازت ہے؟ مومن کے وکیل نے اجازت مانگی۔ اجازت ہے۔ تو مومن صاحب، جب وہاں پہنچے تو سما کیسا تھا؟ اس کے وکیل نے پوچھا۔ اس نے اس رات کا منظر واضح کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو زریاب اجالا پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے اتنا بولا تھا کہ اس کی نسیں پھٹنے لگی تھیں اپنی بہن کا ذکر کرتے۔ اجالا نے زریاب کا گریبان دبوچ رکھا تھا، اور جب میں نے اجالا سے پوچھا تو اس نے زریاب کی طرف اشارہ کرتے کہا کہ یہ سب اس نے کیا۔ کیا آپ نے زریاب کو کوئی نازیبا حرکت کرتے دیکھا؟ وفا نے پوچھا۔ نہیں، مگر وہ اس کے اوپر آپ نے دیکھا یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ وفا نے اسے بیچ میں ٹوکتے کہا۔ نہیں، اس نے لب بھینچتے کہا۔ ویری گڈ، تو آپ کو کیسے پتا کہ زریاب ہی مجرم ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اجالا نے جھوٹ بولا ہو۔ وفا نے اس کے تیز نظروں سے دیکھتے کہا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، آپ ایک بھی لفظ بولا تو زبان کھینچ لوں گا۔ مومن دھاڑا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے وہاں زریاب سے پہلے اجالا کے ساتھ کوئی اور ہو اور اس نے زریاب پر الزام لگا دیا ہو۔ وفا بنا رکے بولتی چلی گئی۔ میں نے کہا یہیں رک جاؤ۔ مومن چیخا۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے اجالا نے اسے پھنسایا ہو۔ وفا کے کہنے پر اب مومن اس کا گلا پکڑ کر دبانے لگا۔ وفا کا دم گھٹنے لگا۔ اس لیے کہتے ہیں مومن صاحب، عزت کو عدالت میں لاؤ گے تو پگڑی تو پیروں میں گرے گی۔ اس نے گھٹتی سانسوں کے بیچ سرخ ہوتے منہ سے کہا۔ حوالدار نے فوراً وفا کو سے چھڑایا تھا۔ وہ ایک دم کھانسنے لگی۔ آرڈر آرڈر، آپ کو وکیل پر حملہ کرنے کی صورت اندر کیا جا سکتا ہے، سو بیہیو۔ جج صاحب غصے سے گرجے۔ جج صاحب، وکیل صاحبہ مرحومہ اجالا بیگم پر کیچڑ اچھال رہی ہیں، اس کے لیے انہیں سختی سے وارن کیا جائے اور کیس لٹکانے کے بجائے مجرم کو سزا دی جائے۔ مومن کا وکیل اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے فوراً معاملے میں کودا، کیونکہ معاملہ گھمبیر ہو چکا تھا۔ وفا صاحبہ، مرحومہ پر کوئی الزام نہ لگایا جائے۔ جج صاحب نے تنبیہ کی۔ کون سی مرحومہ جج صاحب؟ جو مری ہی نہیں کبھی، جو آج بھی زندہ ہیں، جنہیں سب کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ وفا نے اپنے سرخ گلے پر ہاتھ رکھتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے مومن کو تپش بھری نظروں سے دیکھتے کہا۔ اس کی گردن پر مومن کی انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے اور اس کی بات پر کمرہ عدالت میں موت کا سنسناٹا چھایا اور مومن کی حالت تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی تھی۔
کون سی مرحومہ؟ جج صاحب، جو مری ہی نہیں کبھی، جو آج بھی زندہ ہیں، جنہیں سب کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا۔ وفا نے اپنے سرخ گلے پر ہاتھ رکھتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے مومن کو تپش بھری نظروں سے دیکھتے کہا۔ اس کے گردن پر مومن کی انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ سبھی لوگ ہونکوں کی طرح منہ کھولے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر کسی کے ہاتھ کوئی سرا نہیں آ رہا تھا۔ اسفندیار بھی دنگ نظروں سے وفا کو دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ کیا اجالا واقعی زندہ ہے؟ محترمہ وفا صاحبہ، کیا وضاحت کریں گی؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جج صاحب کا تو دماغ ہی گھوم چکا تھا۔ جج صاحب، میری ساتھی وکیل مرحومہ اجالا پر بے بنیاد الزام لگا رہی ہیں، وکیل نے بڑبڑا کر کہا۔ جج صاحب، یہی سچ ہے۔ جس اجالا کو بنیاد بنا کر یہ لوگ زریاب خان کو سزا دینا چاہ رہے ہیں وہ مری ہی نہیں بلکہ زندہ ہے۔ ان کی سانسیں چل رہی ہیں لیکن وہ میو ہسپتال میں کوما میں ہے۔ یہ رہی ان کی رپورٹس اور ان کی تصویریں کچھ ثبوت کے طور پر۔ وفا نے تمام ثبوت جج صاحب کے حوالے کرتے کہا، جو ایک ایک ثبوت پر غور کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ ان کے گمان میں بھی نہ تھا۔ سب حیرت بھری نظروں سے مومن کو دیکھ رہے تھے۔ مومن ایک مجسمے کی صورت میں کٹہرے میں کھڑا تھا۔ مومن خان صاحب، کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے جھوٹ بول کر عدالت کو ایکسپلیٹ کیوں کیا؟ جج صاحب نے غصے سے بولے۔ مومن کے وکیل کو بھی مومن سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ کچھ ایسا چھپائے گا، لیکن جج صاحب، آج میری بہن کی حالت ہے وہ اسی خبیث کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے وہ زندوں میں رہی نہ مردوں میں، اس لیے یہی ذمہ دار ہے۔ وہ چیختے ہوئے بولا۔ مومن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے زریاب کا گلا گھونٹ دے۔ وقت بہت ہو چکا تھا، اگلی پیشی پرسوں کی تھی۔ اس سے پہلے کہ جج صاحب اٹھتے وفا بولی، جج صاحب، میری درخواست ہے کہ خان حویلی کے تمام مرد حضرات پر کہیں جانے کی پابندی لگا دی جائے جب تک قاتل ثابت نہیں ہو جاتا۔ اس بات پر تمام لوگ تل ملا کر رہ گئے، جبکہ جج صاحب کو بھی یہ مناسب لگا۔ انہوں نے خان حویلی کے سارے مردوں پر کچھ حوالدار تعینات کر دیے جو ان کی حویلی کے باہر پہرا دیں گے اور انہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جج صاحب جا چکے تھے اور اس سے پہلے کہ وفا زریاب کے لوگوں کے پاس جاتی، مومن اس کا بازو دبوچتے اسے گھسیٹتے باہر لے گیا اور اسے گاڑی میں جا کر پٹخا اور تیزی سے گاڑی دوڑائی۔ اسفندیار کو اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اس لیے وہ بھی فل سپیڈ سے گاڑی دوڑاتا ان کے پیچھے لپکا کہ کہیں وہ وفا کو نقصان نہ پہنچا دے۔ خان حویلی میں ساری خواتین اس وقت دعا کر رہی تھیں کہ فیصلہ ان کے حق میں ہو۔ ان میں سے کسی کا دھیان وفا کی طرف نہیں گیا تھا کہ وفا وہاں ہے ہی نہیں۔ ایشل بھی دل ہی دل میں وفا کی کامیابی کی دعا گو تھی۔ آخر اس نے تو وفا کو یہاں سے نکلنے میں مدد دی تھی۔ ایشل کا بھائی کیف اس کے کہنے پر وفا کو کورٹ لے گیا تھا، یہاں تک کہ اجالا کے ثبوت بھی اسی نے اکٹھے کیے تھے۔ سب لوگ اسی کشمکش میں تھے جب مومن وفا کو گھسیٹتے ہوئے اندر آیا اور شہناز بیگم کے قدموں میں پھینکا۔ کیا ہوا مومن، تم اتنے غصے میں کیوں ہو اور اس کو کہاں سے لائے ہو؟ شہناز بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ آج ہم کیس نہیں جیت پائے اور وہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، صرف اور صرف اس کی وجہ سے، جس نے اپنے بھائی کا کیس لٹکا کر 2 دنوں کی مہلت اور لے لی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے اور مہلت لے سکتی ہے؟ نائلہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ پھپھو یہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ وکیل ہے، زریاب کی وکیل، اس نے نفرت سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ وفا کو اٹھنے میں دقت ہوئی تھی کیونکہ مومن کو یوں پھینکنے پر اس کے پاؤں میں موچ آ چکی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر کھڑی ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس قاتل کی سائیڈ لینے کی؟ بولو۔ مومن نے اس کے منہ پر غصے سے ایک تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے اور میں تم لوگوں کی طرح ظالم نہیں بن سکتی۔ مومن نے اس کی بات پر وفا کو ایک اور تھپڑ رسید کیا جس سے اس کا گال سنسنا اٹھا۔ ایشل نے آگے آنے کی کوشش کی تو شازیہ اور نازیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ وہ آگے جا کر وفا کو بچا نہ پائے اور ان کا مزہ کرکرا نہ ہو جائے۔ مومن، تم چاہے جتنا مرضی مجھے مار لو مگر تم حقیقت بدل نہیں سکتے۔ تم ظالم تھے، ظالم ہو، تم بہروپی ہو جو اپنے ساتھ 2 چہرے لیے پھرتا ہے۔ وہ مثال تمہارے لیے ہی بنی ہے، نام مومن اور کرتوت کافرانہ۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی پشیمانی نہیں ہو رہی۔ اس کی بات سن کر مومن اور تیش میں آ گیا۔ اس نے وفا کو بالوں سے دبوچا اور اس کا منہ اپنے سامنے کیا۔ اچھا، تمہیں میں ظالم لگتا ہوں؟ تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ظلم کرنا کہتے کیسے ہیں۔ اس نے وفا کو زمین پر پھینکتے کہا۔ لاؤنج میں ہی صوفے پر عمر کے کچھ کپڑے پریس کیے ہوئے پڑے تھے جس کے قریب اس کے بیلٹس بھی رکھے ہوئے تھے۔ مومن نے ان میں سے ایک بیلٹ اٹھائی اور اپنے ہاتھ پر لپیٹ کر وفا کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ وفا بس تنہی نظروں سے گھور رہی تھی اور یہی بات مومن کے انا پر کاری ضرب لگا رہی تھی کہ اس کو پھر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ مومن کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور اٹھتا ہی چلا گیا۔ ایک کے بعد ایک کاری ضرب وہ وفا کے جسم پر لگا رہا تھا اور وفا کی دردناک چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی تھی۔ ایشل الگ رو رہی تھی اور مومن کو واسطے دے رہی تھی کہ وفا کو بخش دے، مگر وہ تو اس وقت فرعون بننا تھا جس پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں تھا۔
مومن خدا را وفا کو بخش دو، پلیز اسے چھوڑ دو، اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ ایشل روتے ہوئے گڑ گڑائی۔ وفا کا جسم لہو لہان ہو چکا تھا، قمیض جسم سے چپک چکی تھی۔ اب مانگو معافی مجھ سے اور کہو کہ تم زریاب کا کیس نہیں لڑو گی، تبھی یہ ہاتھ رکے گا، مومن نے تکبرانہ لہجے میں کہا، مگر وفا بھی ڈھیٹ بنی مار کھاتی جا رہی تھی، مگر لبوں سے ایک لفظ نہیں معافی کا ادا کیا، کیونکہ وہ حق پر تھی۔ شازیہ اور نعیمہ نے بھی مومن کو کافی دفعہ روکنے کی کوشش کی، مگر اس کی ایک ہی دھاڑ نے انہیں پیچھے کر دیا۔ وفا کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، منہ پر نیل پڑ چکے تھے، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس وقت وہ قابل رحم حالت میں تھی جو کسی بھی وقت ہوش کھو سکتی تھی۔ مومن سانس لینے کے لیے رکا تو وفا لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، کیوں مومن خان، بس اتنا ہی دم تھا تم میں؟ ابھی تو تمہیں اپنے بہت سے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے، تمہاری جان مجھ سے اتنی جلدی نہیں چھوٹے گی۔ اس نے تمسخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، جس نے مومن کے تن بدن میں آگ لگا دی، اور اس کا ہاتھ ایک دفعہ پھر بلند ہوا وفا کے جسم کو ضرب لگانے کے لیے، مگر وہ بیلٹ بیچ میں ہی کسی نے اپنے ہاتھ پر روک لی۔ اس نے روکنے والے کو دیکھا تو اسفندیار کو مقابل پایا، جو خون رنگ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک ہی جست میں اس کے ہاتھ سے بیلٹ کھینچتے ہوئے اس سے مکہ رسید کیا، جس پر مومن لڑکھڑا کر پیچھے کر جا گرا۔ عمر نے آ کر ایشل کو شازیہ اور نازیہ کے ہاتھوں آزاد کروایا، جو بھاگ کر وفا کے پاس گئی تو اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے ہوش دلانے لگی اور اس کے زخموں سے بہتے خون کو اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ اسفنجیار سے وفا کی حالت دیکھی نہ گئی اور وہ مومن پر پل پڑا اور مکوں کی برسات کرتا چلا گیا۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھ چکا تھا اور اسے پوری طرح قابو کرتے اس کے منہ کا نقشہ بگاڑ چکا تھا۔ کمینے، تو نے ہاتھ کیسے لگایا وفا کو؟ میں تیرا ہاتھ توڑ دوں گا، اس نے مومن کا بازو ایک دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا، جس سے کڑک کی آواز آئی تھی اور اس کے ہاتھ کی ہڈی اپنی جگہ سے ہل چکی تھی۔ مومن کی ایک دردناک چیخ نکلی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ٹانگوں سے اسفنجار کو پیچھے دھکیل دیا۔ سالے، تجھے کس بات کی مرچیں لگ رہی ہیں؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ جو مرضی کروں، اس نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، جب تک یہ سب تیرے پر نہیں بیتے گی تو کسی انسان کا درد نہیں سمجھ سکے گا، اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، پرسوں تو اسی بات پر پچھتائے گا، روئے گا، اور یہ سن کر تیری حالت پر سب سے زیادہ خوش ہونے والا میں ہی ہوں گا۔ اسفندیار نے اس کو دیکھ کر ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ مومن نے اس کی طرف دیکھتے بندوق تان لی، اور اس کے دیکھا دیکھی اسفن نے بھی اس پر بندوق تان لی۔ دونوں فریق اس وقت ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک دوسرے پر بندوق تانے کھڑے تھے، جس کو دیکھ کر وہاں کھڑے سبھی لوگ دل دہل گئے۔ ایشل جو وفا کو کمرے میں لے کر جا رہی تھی، وفا کو رکتے دیکھ خود بھی رک گئی۔ وفا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسفندیار کو مومن کے نشانے پر دیکھ کر وہ سٹل ہو چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مومن رحم نہیں کھائے گا، لیکن یہاں بھی مومن نے اپنی صفاقی دکھا دی۔ اس کی بندوق سے گولی چلی تھی اور اسفند کا بازو چیرتی ہوئی چلی گئی تھی اور ایک دم لڑکھڑا کر وہ پیچھے گرا تھا۔ اس کو گولی لگتے دیکھ وفا کے جسم سے جان نکل گئی اور وہ بھی لڑکھڑا کر نیچے گری تھی اور اسفندیار کے پاس پہنچنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسفند، اس کے منہ سے کپ کپاتے ہوئے اسفندیار کا نام نکلا تھا۔ گولی چلتے دیکھ سب خواتین کی چیخیں نکلی۔ نعیمہ بیگم لپک کر اس کے پاس آئی تھی، جو اپنا خون اپنے ہاتھ سے دبا رہا تھا۔ ثاقب صاحب نے اسفند کو جھٹکے سے اپنی طرف موڑ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا، جو انہیں بھی غصے سے کھول کر دیکھ رہا تھا، اور پھر بندوقیں وہیں پھینکتے غصے سے باہر کی طرف نکل گیا۔ اسفند، کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہیں زیادہ تو نہیں لگی؟ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ وفا کے فکر سے بھرپور لفظ، جن میں محبت پنہاں تھی، کو وہاں کھڑے ہر شخص نے محسوس کیا، اور اس کی حالت دیکھ کر سب ششدر رہ گئے۔ وفا، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، مجھے بس گولی لگ گئی ہے، دیکھو میں ٹھیک ہوں۔ ایشل، تم وفا کو کمرے میں لے کر جاؤ اور اس کی مرہم پٹی کرو، اس نے پہلے وفا کو دلاسا دیتے ہوئے پھر ایشل سے وفا کو لے جانے کا کہا، جو فوراً ہی اسے وہاں سے لے کر چلی گئی تھی، اور عمر فوراً اسفندیار کو ہسپتال لے گیا، جو کہ آنے والے معاملات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ زریاب کو دوسری جیل میں منتقل کر دیا گیا، جہاں بہت سی آسائشیں تھیں۔ بے شک آج وفا نے قاتل کا نام نہیں لیا تھا، نہ ہی کسی کو کورٹ میں قاتل کے بارے میں کچھ بتایا تھا، مگر پھر بھی زریاب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ قاتل سے واقف ہے۔ پھر کیوں اس نے عدالت میں ذکر نہیں کیا؟ یہی چیز دریافت کو پریشان کر رہی تھی۔ کہیں وفا کی جان خطرے میں تو نہیں؟ کیا خطرہ لاحق تھا اسے؟ یہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ بے شک وفا قاتل کے بارے میں جانتی تھی، مگر زریاب یہ نہیں جانتا تھا کہ پیشی کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور اگر آخر وقت پر وفا قاسم کا نام لے لیتی تو قاسم ضرور پیشی کے بعد اپنے لیے کوئی بیک اپ پلان تیار کر کے رکھتا، جس کا وفا قاسم کو بالکل بھی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔
اس لیے آج وفا نے قاسم کو ذرا سا بھی یہ تاثر نہیں دیا کہ وہی قاتل ہے تاکہ قاسم فرار نہ ہو جائے۔ وفا تو ایک ہی دن میں اس پر قیامت لانے کا ارادہ رکھتی تھی جس کی قاسم کو کانو کان خبر نہ ہوئی، اور وہ آنے والے کل سے انجان اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ آج پیشی کا دن تھا، سبھی کمرے عدالت میں جمع ہو چکے تھے۔ جب پٹیوں میں لپٹی وفا کو آتے دیکھ جج صاحب کچھ حیرت کا شکار ہوئے۔ وفا کی حالت بہت بری تھی، مگر وہ آج کسی بھی حال میں کیس جیتنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اس سے کھڑا بھی صحیح سے نہیں ہوا جا رہا تھا، مگر پھر بھی وہ زریاب کے لیے آج یہاں موجود تھی، اور زریاب اس کی حالت کو دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ اسے جاننے میں ایک لمحہ لگا تھا کہ وفا کی یہ حالت کس نے کی ہوگی۔ مومن کا ایک ہاتھ فریکچر ہو چکا تھا جسے اسفندیار نے پرسوں توڑا تھا، اس وجہ سے اس کے بھی ایک ہاتھ پر پلاسٹر بندھا تھا۔ محترمہ وفا خان، آپ کی حالت ٹھیک نہیں، اور پھر بھی آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ آپ کی یہ حالت کس نے کی؟ جج صاحب نے کارروائی کرنے سے پہلے پوچھا۔ وفا ان کی بات سن کر تلخی سے مسکرائی۔ جج صاحب، میری یہ حالت میرے نام نہاد شوہر نے کی ہے، جو اپنی انا میں آ کر باقی سب کو خاک سمجھنے لگ گئے ہیں، لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ جب اللہ کسی ظالم کی رسی دراز کرتا ہے تو عذاب بھی سختی دیتا ہے۔ جج صاحب نے افسوس سے سر جھٹکا اور انہیں کارروائی شروع کرنے کی تلقین کی۔ جج صاحب، میں معذرت سے کہنا چاہوں گی کہ میرے ساتھی وکیل کے پاس کل کی طرح آج بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوگا جس سے یہ ثابت ہو سکے گا کہ قاتل کوئی اور ہے، اور یہ سراسر زریاب کو بچانے کی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں۔ مومن کے وکیل نے وفا پر طنز کرتے کہا۔ وفا نے دلچسپی سے اس کی بات ملاحظہ کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب جو دلیلیں وہ دینے لگی ہے اس کے بعد اس وکیل کو اپنی وکالت پر ہی شک ہونے لگے گا۔ مائی لارڈ، آج میں بغیر عدالت کا وقت ضائع کیے سیدھے راستے پر آنا چاہوں گی، جسے سن کر وکیل صاحب ضرور تھوڑی دیر کے لیے لڑکھڑا جائیں گے، اس لیے میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ سنبھال لیجیے، کیونکہ آنے والے وقت میں آپ کو جھٹکے ضرور لگیں گے۔ اس نے شرارت سے آنکھیں میچتے کہا تو وکیل صاحب ہڑبڑا کر رہ گئے۔ جج صاحب، یہ بات آج کی نہیں ہے بلکہ کئی دن پہلے کی ہے۔ اجالا صاحبہ آج نہیں، یہ لوگ مرحومہ بنا چکے ہیں، اپنی ہی بہن کے شوہر پر ڈاکہ ڈالتی تھی، مگر کبھی انہیں بہنوئی کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہ ملا۔ ایک دن انہیں ان کے فون پر ایک ان نون نمبر سے میسج آیا جس میں اس شخص نے خود کو زریاب کہہ کر متعارف کروایا۔ ان دونوں کی باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اس کی باتوں پر مومن کا خون کھول اٹھا۔ وہ شخص دن کو دن کہتا تو وہ دن بعد بھی، وہ شخص رات کو رات کہتا تو اجالا اس کی بات پر یقین کر لیتی۔ وہ اس کے عشق میں اتنا ڈوب چکی تھی کہ اسے اپنی عزت کی پرواہ نہ رہی، اور ایسی ہی ایک رات وہ اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر اس شخص سے ملنے چلی گئی۔ یہ کیا بکواس ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے اور میری بہن پر الزام ہے، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ جھوٹی عورت، اپنے بھائی کو بچانے کے لیے تم اس طرح کے الزام نہیں لگا سکتی میری بہن پر۔ مومن اپنے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف لپکا، جسے حوالداروں نے راستے میں ہی روک لیا۔ مومن صاحب، عزت کو اگر عدالت میں لائیں گے تو پگڑیاں تو سروں سے اتریں گی، پیروں میں گریں گی ہی۔ وفا نے لفظ کو حقارت سے ادا کیا۔ آبجیکشن مائی لارڈ، وفا صاحبہ خود اعتراف کر رہی ہیں کہ رابطہ کرنے والا زریاب ہی ہے، اگر ساتھ ہماری اجالا صاحبہ ہر الزام تراشی بھی کر رہی ہیں۔ وکیل نے ٹانگ اڑاتے کہا۔ آبجیکشن اوور رولڈ، جج صاحب نے چشمے کے اوپر سے دیکھتے کہا اور وفا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ جی تو جج صاحب، جیسے ہی اجالا وہاں پہنچی، زریاب نامی کوئی شخص تو وہاں انہیں نظر نہ آیا، اگر ان کے خاندان کی ہی فرد نے ان کی عزت ضرور لوٹ لی تھی جسے وہ اپنے بھائی جیسا سمجھتے تھے۔ سب فرد سانس روک کے اس کے اگلے لفظ ادا کرنے کے انتظار میں تھے۔ بے چین تو مومن بھی ہوا اٹھا تھا۔ جی ہاں جج صاحب، وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ان کا پھپھا زاد قاسم خان ہے۔ وفا نے قاسم کی طرف اشارہ کرتے چیخ کر کہا، یہاں تک کہ اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئیں اور قاسم کا رنگ سفید پڑ گیا، جیسے کوئی مردہ قبر سے اٹھ کر سامنے آ گیا ہو۔ عدالت میں موت کا سنسناٹا چھا گیا اور سب کی سانسیں رکی تھیں۔ قاسم کا رنگ اڑ چکا تھا، حواس باختہ ہو چکے تھے، کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا، تبھی ہڑبڑا کر باہر کو بھاگا۔ تبھی ساتھ کھڑے پولیس اہلکاروں نے اس کی گردن پر تھپڑ رسید کرتے اسے دونوں بازوؤں سے قابو کیا اور زبردستی گھسیٹتے ہوئے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ میں نے کسی سے کوئی زیادتی نہیں کی، یہ سراسر جھوٹ ہے، میں تو اس رات باہر تھا۔ وہ چیخ چیخ کر بے گناہی ثابت کر رہا تھا، جبکہ وفا اس کو جلاتی ہوئی مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی جس سے وہ اور ضد ہو رہا تھا۔ جج صاحب، اب یہ سب دیکھ کر تو مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجرم کون ہے۔ جج صاحب نے سمجھ کر سر ہلایا۔ مومن کا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ آنے والا وقت سوچ کر، جبکہ ساکت صاحب کے دل میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ مومن کے وکیل نے پوچھا تو وفا نے اسے تندھی سے نظروں سے دیکھا۔ جج صاحب، قاسم خان نے نہ صرف اجالا سے زیادتی کی ہے بلکہ اور بھی کئی لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے، کیونکہ انہیں سیڈیوس کرنے کی بیماری ہے۔ وفا نے نفرت سے کہا، یہ جھوٹ ہے، الزام ہے مجھ پر۔ قاسم دھاڑا، اس سے موت اپنے قریب پھٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جج صاحب، میں ان کی ہوس کی چشمدید گواہ ہوں۔
کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہوں گی۔ وفا نے قاسم کی بکواس سرے سے ہی نظر انداز کرتے گواہ کو بلانے کی اجازت چاہی۔ اجازت ہے۔ جج صاحب کی اجازت پر اسفند اس کال کوٹھڑی والی ملازمہ کو لیے حاضر ہوا، جس کو دیکھ کر قاسم مرنے والا ہو گیا، اور مومن بھی اپنی حویلی کی پرانی ملازمہ کو لمحے میں پہچان گیا جو کچھ عرصے سے غائب تھی۔ وہ کٹہرے میں آئی اور اول سے آخر تک سب کہانی سنانی جو شروع سے اس پر بیتی تھی کہ وہ کال کوٹھڑی میں کیسے پہنچی اور قاسم نے کس کس طرح زیادتی کی۔ یور آنر، یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسے خرید لیا ہو، وکیل صاحب نے طنزیہ کہا تو وفا نے واہ کے انداز میں آئی بروز کا۔ میں جانتی تھی قانون اندھا ہوتا ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ وفا نے وکیل صاحب کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا تو وہ تلملا کر رہ گیا۔ یہ لڑکی انہیں ناکو چنے چبوا رہی تھی۔ بہرحال جج صاحب یہ رہا قاسم کا منہ زبانی اعتراف، جس میں یہ خود اپنے منہ سے اجالا سے کی گئی زیادتی کا اعتراف کر رہا ہے۔ وفا نے جج کو ویڈیو دیکھتے ہوئے کہا، جس کو عدالت میں لگی LCD پر پلے کیا گیا۔ جیسے جیسے ویڈیو چل رہی تھی خان حویلی کے لوگ زمین میں گڑتے چلے گئے۔ مومن کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ سچ نہایت کراہیت آمیز حالت میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جہاں صاف دکھ رہا تھا کہ مجرم کوئی اور نہیں بلکہ قاسم ہے۔ نہیں، یہ میں نہیں ہوں، قاسم نے سچائی کھلتی دیکھ کر ہکلا کر کہا۔ تیری تو؟ مومن بغیر کسی کا لحاظ کے اس پر پل پڑا، جہاں تک کہ اس کے بازو میں درد کی لہریں اٹھنے لگیں۔ عمر نے بمشکل اس کو قابو کیا۔ اسفند یار نے تو نخوت سے اس نے نظریں ہی موڑ لیں۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت قاسم خان کو پھانسی کی سزا سناتی ہے اور زریاب خان کو باعزت بری کرتی ہے۔ عدالت زریاب خان سے معافی طلب کرتی ہے کہ انہیں مجرم سمجھ کر جیل میں رکھا گیا۔ جج صاحب نے فیصلہ سنایا تو وفا نے خوشی کا احساس سے آنکھیں موند لی اور رب کا شکر ادا کیا۔ زریاب کٹہرے سے نیچے اترا تو وفا نے خوشی کے جذبات سمیت اسے گلے لگا لیا اور پھر دونوں نے مل کر جذبات کا سمندر کی صورت میں بہا دیا۔ ان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں نم ہوئیں۔ جج صاحب بھی ان کے اس جذباتی ملن پر مسکرا دی۔ انہوں نے آج تک بہت سے کیس دیکھے تھے، مگر ایک بہن کو بھائی کا کیس لڑتے پہلی بار دیکھا تھا۔ مومن آج اپنی بنائی گئی اونچی عمارت سے نیچے گرا تھا کہ وہ وفا سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ جج صاحب، میں ایک اور فیصلہ آج ساتھ ہی چاہتی ہوں۔ میں پورے ہوش و حواس میں مومن خان سے خلا کا مطالبہ چاہتی ہوں۔ یہ رہے خلا کے پیپرز۔ میں چاہتی ہوں کہ آج ہی یہ پیپر سائن کر کے مجھے اس نام نہاد مالک اور نوکر کے رشتے سے آزاد کر دیں۔ جج صاحب نے غور سے پیپر ملاحظہ کیے اور مومن کی تو وفا سے علیحدگی کی بات پر جان ہی نکل گئی۔ نفرت کی پٹی ہٹی تھی تو مومن کی پرانی محبت زندہ ہو اٹھی تھی۔ نہیں گل رخ، نہیں، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہڑبڑا کر وفا کے پاس آیا اور اسے منت کرنے لگا۔ اس انداز میں کہنے لگا، وہ شکستہ حال اس کے سامنے کھڑا تھا جیسے سب کچھ کھو چکا ہو۔ بچہ ہی کیا تھا اس کے پاس، نہ محبت، نہ یقین، نہ عزت۔ بس ایک موقع دے کر دیکھو گل رخ، میں تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، تمہیں زمین پر قدم رکھنے نہیں دوں گا، تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا، بلیو می۔ اس نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھامتے کسی جنونی شخص کی طرح وفا کو احساس دلاتے کہا، جیسے اسے پانے کی ہر ممکن کوشش کر لینا چاہتا ہے۔ اس کی باتوں پر وہ ہنسی، نہایت کھوکھلی ہنسی۔ تم ایک موقع کی بات کرتے ہو مومن، میں نے تمہیں 1000 موقع دیے، مگر تم نے کیا کیا؟ میں محبت سمجھ کر تمہیں موقع دیتی رہی اور تم میری محبت کا مذاق بناتے رہے۔ اور کیا کہہ رہے ہو؟ قدم زمین پر رکھنے نہیں دو گے؟ تم تب کہاں تھے جب میں ٹھٹھرتی رات میں ٹھنڈی زمین پر سکڑ کر سوتی تھی؟ مومن کو پچھتاووں کی ناک ڈسنے لگے۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے کہا، رانی بنا کر رکھو گے؟ تو تم تب کہاں تھے جب تمہارے یہ نام نہاد رشتے مجھ سے نوکرانیوں کی طرح کام کروا رہے تھے؟ بشمول تم بھی۔ تب کہاں گئی تھی تمہاری سو کالڈ محبت؟ اتنے مہینوں کا لاوا آج وفا کے اندر سے نکل رہا تھا۔ کون سا ایسا کراہیت آمیز کام ہوگا جو ان بے ضمیروں نے مجھ سے نہیں کروایا؟ وہ سرخ آنکھوں سے دھاڑی، ان سب کے سر ندامت سے جھک گئے اور وفا کے گھر والے اس کے اتنے صبر پر رو دیے۔ مومن، تم رحم کے قابل ہی نہیں، تمہیں تو اپنے تکبر اور غرور سمیت مر جانا چاہیے۔ مومن گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ گل رخ، اس کے منہ سے فقط یہی نکلا، گل رخ۔ اس سے پہلے کہ مومن اس سے کچھ کہتا وفا نے اس بیچ میں ہی ٹوک دیا، مومن تم کیا چاہتے ہو، علیحدگی یا معافی؟ وفا نے اسے 2 آپشن دیے جو اس جیسے انسان کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ گل رخ، ٹھیک ہے تو ان پیپرز پر سائن کر دو، سمجھو میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ کچھ پراپرٹی پیپرز ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ وفا آگے بولتی مومن نے فوراً پیپر سائن کرنے شروع کر دیے۔ اس کی افراتفری دیکھ کر وفا نے اسے روکا، مومن صاحب ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ لیکن اس نے بغیر پڑھے ہی سائن کر دیے۔ دیکھا آپ نے جج صاحب کہ مومن خان نے پورے ہوش و حواس میں پراپرٹی کے علاوہ خلا کے پیپرز بھی سائن کر دیے۔ آپ
کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے وفا کو سب کے سامنے کھلا دی تھی۔ وہ جتنا خود کو کوستا اتنا کم تھا۔ وہ اپنی زندگی سے ہیرے نکال کر کوئلے بھر بیٹھا تھا۔ سب کچھ صاف تھا۔ ان کی علیحدگی سب کے سامنے ہوئی تھی، سب گواہ تھے اس چیز کے۔ وفا نے پیپر اکٹھے کیے اور جج صاحب کو دیے اور اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر نکلتی چلی گئی۔ مومن اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگا تھا اپنا سب کچھ کھو دینے کے بعد۔ گلرخ رک جاؤ، رک جاؤ گلرخ، وہ بھاگتے بھاگتے چلا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ گر کر زخمی ہو گیا، لیکن وفا نے پلٹ تک نہیں دیکھا کیونکہ وہ اسے بہت پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ چکی تھی۔ وفا کے گھر میں عید کا سامان تھا۔ آج طاہر صاحب کے گھر کے دونوں چاند جو آنگن میں اتر آئے تھے، وفا کی امی سائمہ بیگم سے زیادہ خوش تو شاید ہی کوئی ہوتا۔ سحر بھی خوشی کے آنسو لیے انہیں خوش دیکھ رہی تھی، مگر زریاب کے پاس جانے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بھائی ہماری بیٹی سحر صبح سے تیاریوں میں لگی ہوئی ہے، تم نے تو اس کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ ادھر آؤ سحر۔ انہوں نے زریاب کی توجہ سحر کی طرف دلوائی جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے نزدیک آئی۔ سائمہ بیگم ان کو کچھ وقت کے لیے تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ زریاب نے اپنی گود سے اپنے بیٹے کو نیچے اتارا اور اس کے قریب ہوا۔ سامنے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس نے اس سے والہانہ انداز میں تکتے کہا۔ وہ میں کیا؟ تم کیا سمجھی مومن کے کیے کی سزا؟ مومن کی کیے کی سزا میں تمہیں دوں گا؟ زریاب نے سحر کے اٹک اٹک کر بات کرنے پر کہا تو اس نے آنسوں سے لبریز آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ زریاب پلیز مجھے معاف کر دیں، میرے خاندان کی وجہ سے آپ سب کو اتنی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے رو کر کہنے پر زریاب سو جان سے قربان ہوا۔ میری جان تمہیں کس نے کہا؟ مجھے تم سے گلہ ہے، میں تم سے ذرا بھی مایوس نہیں۔ میری غیر موجودگی میں جس طرح تم نے میرے گھر والوں کو سنبھالا اس کے لیے میں شکر گزار ہوں تمہارا۔ اس نے سحر کا منہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر پیشانی پر بوسہ دیتے کہا۔ جو مومن نے کیا وہ اس کا فعل تھا جس کی بدولت میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے میرا دل نوچ لیا ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اس نے دکھی دل سے کہا۔ وفا کے لیے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے جو سہا تھا وہ سن کر اس کا دل کیا کہ وہ اپنی ہستی اجاڑ دے۔ وہ یہاں اپنی بہن کو بچانے کے لیے موجود نہیں تھا۔ زریاب میں نے آپ کو بہت یاد کیا، ہر وقت ہر لمحہ مجھے کاٹنا عذاب لگتا تھا آپ کے بغیر۔ سحر نے زریاب کے سینے سے لگتے اس کو کہا جس کو زریاب نے اپنے سینے میں کسی انمول متاع کی طرح پھینچ لیا۔ اب کہیں نہیں جاؤں گا، نہ تمہیں چھوڑ کر نہ وفا کو۔ وفا کی عدت کو 2.5 ماہ بیت چکے تھے، وہ بس ایک کمرے تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر زریاب کو دل کٹتا تھا۔ اس کی چڑیا کی طرح چہچہاتی بہن خاموش ہو کر رہ گئی۔ اسفندیار کا استقبال وفا کے گھر میں بہت عمدہ طریقے سے کیا گیا۔ ایک پرلطف سا کھانا کھانے کے بعد اسفندیار نے اپنے آنے کا موضوع بیان کیا۔ میں جانتا ہوں کہ اب جو بات میں کرنے والا ہوں اس کے لیے مجھے اپنے گھر سے کسی بڑے کو لانا چاہیے تھا، مگر میں پہلے وفا اور آپ سب کی مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ میں وفا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ شاید ہی وہ کبھی اتنا نروس ہوا جتنا اب تھا۔ اس کی بات پر لاؤنج میں خاموشی چھا گئی اور سب کی نظروں نے معنی خیز سا مطالبہ کیا۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کو وہاں دوبارہ نہیں بھیجوں گا جہاں اس نے اتنے ظلم سہے، سائمہ بیگم نے ڈرتے ہوئے فکر مندانہ لہجے میں کہا، جس پر زریاب نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں روکا۔ کوئی ایک وجہ بتا دو کہ وفا کی شادی ہم تم سے کر دیں۔ اسفندیار جو سائمہ بیگم کی بات پر مایوس ہو چکا تھا، زریاب کی بات پر کچھ حوصلہ ہوا۔ کیونکہ میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ اسفند کی بات پر زریاب نے کہا، وہ تو اور بہت سے لوگ بھی کر سکتے ہیں، تم اپنی بات کرو۔ اس کی بات پر اسفند خاموش ہو کر رہ گیا۔ محبت کرتے ہو اس سے؟ زریاب کی بات پر اسفندیار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حیران مت ہو، تمہاری محبت میں اب نہیں بلکہ اسی روز ہی جان گیا تھا جب وہ ونی میں گئی تھی، اور تمہاری محبت اب کی نہیں بلکہ بہت پرانی ہے۔ شاید جب تم لوگ باہر تھے تبھی تم اسے چاہنے لگے تھے۔ اس کی بات پر اسفندیار نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ وفا اپنے حصے کی خوشیاں پائے تاکہ وہ اپنے پچھلے سب غم بھلا دے، اور اس بات کو یقینی صرف تم ہی بنا سکتے ہو، اور یہ میں نے وفا کی آنکھوں سے جانا ہے۔ مجھے میری بہن کی خوشی سب سے عزیز ہے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے اجازت طلب انداز میں کہا تو اس کے والدین بھی اپنی بچی کی خوشیوں کے لیے راضی ہو چکے تھے، جس پر اسفندیار مسرور ہوا اٹھا تھا۔ میں کن لفظوں میں آپ کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے مجھے میری زندگی سے نواز دیا ہے؟ اسفند نے خوشی کے باعث نم لہجے میں کہا تو باقی سب بھی ہنس دیے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر میری بہن کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی آیا، زریاب نے وارننگ دیتے ہوئے لہجے میں کہا، تو آپ میری جان لے لیجیے گا۔ اسفند نے فوراً اس کی بات اچکتے کہا تو محفل گل و گلزار ہو گئی، لیکن میں وفا سے ایک دفعہ پردے کے پیچھے ہی بات کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو۔ اس کی بات پر زریاب نے سر ہلاتے سحر کو اشارہ کیا جو وفا کو مردان خانے میں لے آئی جہاں اس کے اور اسفند کے درمیان پردہ حائل کیا گیا تھا۔ اتنی لمبی خاموشی کو توڑتے اسفند نے ہی پہل کی، کیسی ہو وفا؟ اللہ کا شکر بالکل ٹھیک، تم کیسے ہو؟
اور مورے کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں اور مورے بھی، لیکن تم نے تو جانے کے بعد پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں پچھلی باتوں کو بھلانا چاہتی ہوں اسفند، اور اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ حال میں جیا جائے۔ اسفند نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اس کی خاموشی پر وفا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا میری کوئی بات بری لگ گئی؟ وفا نے بے تابی سے پوچھا۔ تو وہ اس کا محسن تھا، بھلا وہ اس کا دل کیسے دکھا دیتی؟ نہیں، تمہارا کہا کبھی برا لگا ہے جو اب لگے گا؟ لیکن ہاں، میں تمہارے لیے نکاح کا پیغام لایا ہوں۔ اس کی بات پر وفا کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اس کا دل کیا کہ کہیں چھپ جائے۔ دل کی دھڑکن حد سے سوا ہوئی۔ بھلا وہ اتنی خوش قسمت تھی کہ اسفند یار جیسا شاہ بخت شوہر اس کے نصیب میں ہوتا؟ وہ تو اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی تھی۔ اسفند یار، میں جانتی ہوں تمہارے لیے ایک بڑھتی ہوئی لڑکی سلیکٹ نہیں کر سکتی۔ تمہیں پورا حق ہے خوشیوں پر، اسی لیے بہتر ہے تم وہ لڑکی ملے جس کی زندگی میں پہلے کوئی مرد نہ آیا ہو۔ وہ وفا نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہا تھا۔ سچ کہتے ہیں محبوب سے ظالم اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ جب تک وہ عاشق کی رگ رگ میں اپنے لیے بے سکونیاں نہ دیکھ لے، تب تک اس پر وصل حلال نہیں کرتا۔ اسفند نے سر جھکا کر کرب سے آنکھیں میچتے کہا، مگر دل میں ایک میٹھی سی کسک تھی۔ بہرحال مجھے تمہاری ماضی سے کوئی غرض نہیں، مجھے تمہارا حال خوبصورت بنانا ہے۔ میں امی کو بھیجوں گا رشتہ پکا کرنے، اور ٹھیک 1 ماہ بعد ہمارا نکاح مقرر ہوگا، اور اس دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری شریک حیات اس دنیا کی کس قدر شفاف اور پاک محبت ہے، عشق ہے میرے لیے۔ تب تک میرے لیے اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہتا اسفند اسے حیران و پریشان چھوڑ کر جا چکا تھا، جبکہ دوسری طرف کھڑا زریاب اپنی پسند پر دل سے سرشار ہوا تھا۔ یہی تھا وہ شخص جو وفا کو اس دنیا کی تمام خوشیاں دے سکتا تھا، اور اب اسے کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا۔ 1 ہفتے بعد نعیمہ بیگم آ کر رشتہ پکا کر گئیں اور وفا کو بہت سارا پیار دے گئیں۔ وفا کو سحر سے پتہ چلا تھا کہ زریاب کی خواہش ہے کہ وہ اسفند سے شادی کرے، تو اس کا لالا اس کے دل کی بات جان ہی گیا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ وہ 2 دل ایک جان تھے۔ یہ ماہ کیسے چٹکی میں گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ آنن فانن ہوئی تھی ان کی نکاح کی تیاریاں۔ اسفند یار چاہتا تھا پہلے ان کا نکاح ہو جائے تاکہ وہ وفا کے حقوق اس پر اچھی طرح واضح کر دے، اور اسے حویلی واپس لے جانے تک کچھ وقت بھی مل جائے وفا کو سیٹل ہونے میں۔ اسفند یار نے اپنے والدین کو پہلے ہی اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ حویلی والوں کو نکاح کی بابت کچھ نہیں بتائیں گے، اور وہ بھی اسفند یار کی خواہش کا احترام کرتے مان گئے تھے۔ مانتے بھی کیوں نہ، یہ اتنی دیر بعد تو ان کی بیٹی کی زندگی میں بہار آئی تھی، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے اس کے چہرے پر شادابی رہتی۔ 3 دن بعد ان دونوں کا نکاح تھا، جس سے صرف عمر، عشل اور نوری ہی واقف تھیں، جو کہ ان کے نکاح میں شریک ہونے جا رہے تھے۔ عشل اور عمر کا پچھلے ہفتے ہی نکاح ہوا، اور انہوں نے بھی اپنے ریسیپشن اسفند یار لوگوں کے ساتھ ہی کرنے کا سوچا جب وہ نکاح کو ایکسپوز کر کے سامنے آتے۔ اسفند کے تو اس ماہ سے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے، بڑا خوشگوار سا پھرتا تھا۔ جو بھی اس سے کچھ پوچھتا تو جواب دینے کی بجائے کہیں کھویا سا رہتا۔ یہ حالت اس کی سب نے ہی نوٹ کی۔ اب بھی وہ رات کے سپہر کمرے میں کھڑا اپنی بالکنی سے چاند کو دیکھ رہا تھا جب عمر نے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے اس طرح چاند کو تکنے پر شرارت سے مسکرایا اور اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ لوگ تو چاند میں ہی اپنا دلدار تلاش کر لیتے ہیں، اور آپ کی حالت ان لوگوں سے مختلف نظر نہیں آ رہی لالا، اور کل تو یہ چاند باقاعدہ آپ کی دسترس میں آنے والا ہے۔ اس نے اسفند یار کو دیکھتے ایک آنکھ میچتے ہوئے کہا، جو اس کی بات پر ہڑبڑا سا گیا اور اس کی اس بات کا پس منظر سمجھ کر اس کو مصنوعی غصے سے گھورنے لگا۔ مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ اسفند نے ایک آئی برو اچکاتے پوچھا۔ ارے بات کو مت بدلیے، سچ بتائیے گا، یہ جو آپ کے چہرے پر گلو ہے، اس خوبصورتی کا راز وفا بھابھی ہے نا؟ اسفند نے نہ چاہتے ہوئے بھی عمر کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ عمر نے اس کو یوں خوش دیکھ کر دل سے ہی اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی، جو شاید عرش پر پہنچنے کا وقت آ چکا تھا۔ مومن کا حال تو اب کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح تھا جو اپنے تمام جمع پوچی لٹا چکا تھا۔ اب اس کا زیادہ تر وقت اپنے ڈیرے پر ہی گزرتا، جہاں اس کے پشتاموں کے ناگ ڈستے رہتے، اپنا سارا دامن خالی ہی لگتا تھا۔ جب وفا پاس تھی تو اس کی قدر کی ہی نہیں، لیکن جب وہ اس کی زندگی سے نکل کر گئی تو اس کی عادت سی ہونے لگی تھی۔ اس کے بغیر حویلی ویران لگتی تھی، یہاں تک کہ اسے ہر جگہ وفا دکھائی دینے لگی۔ وہ اس سے معافی مانگنے کے لیے تڑپتا تھا، اس سے ملنے کے لیے، مگر وقت اور حالات دونوں ہی اسے اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ کئی بار اس کی دہلیز پر گیا تھا اس سے معافی مانگنے، مگر زریاب نے جھڑک کر اس کو حویلی کے باہر سے ہی لوٹا دیا۔ اس کے اندر محبت سلگ رہی تھی، وفا کو نہ پانے کی، وفا کو کھو دینے کی، اور اس محبت کو سلگایا بھی تو اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی تھا۔ اسے آج بھی اپنے کیے گئے مظالم یاد تھے، مگر وہ وقت کو
کسی بھی طرح واپس نہیں پلٹ سکتا تھا، جہاں سب پہلے کی طرح ہو جاتا۔ قاسم کو سزا کے مطابق پھانسی ہو چکی تھی۔ اس کی موت پر نائلہ بیگم تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور منہ بھر بھر کر وفا کو بددعاؤں سے نوازا تھا۔ وہ یہ بھول گئی تھی دوسروں کو دکھ دے کر وہ کبھی اپنے لیے خوشیاں نہیں خرید سکتی تھی۔ انہوں نے جتنے دکھ کسی کی بیٹی کو دیے تھے، آج اس سے کہیں زیادہ دکھ وہ اپنی جھولی میں سمیٹ چکی تھی، اپنی اولاد کو کھو کر۔ اس لیے کہتے ہیں اولاد کی تربیت ماں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جیسے چاہے بچے کو ڈھال لیتی ہے۔ اگر انہوں نے آج قاسم کی اچھی تربیت کی ہوتی تو نہ ہی وہ کئی لڑکیوں کی زندگی تباہ کرتا اور نہ ہی اتنی جلدی یہ موت کو گلے لگاتا۔ نکاح کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ وفا کے گھر کو پورے سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سحر اور سائمہ بیگم تو گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ سحر بھی آج بیبی پنک کام والے فراک میں زریاب کا دل دھڑکا رہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی ایک بچے کی ماں نہ لگتی تھی، بلکہ وفا جتنی ہی لگتی تھی۔ زریاب کا بارہا دل کیا کہ وہ اس سے ملے اور اس کی تعریف کرے، مگر آج کام کے باعث سحر نہ اس کو وقت دے پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے بیٹے کو، اور اپنے لاڈ صاحب کو بھی زریاب کے ہاتھوں میں دیا ہوا تھا، جو بڑی شان سے سفید شلوار قمیض میں گردن اکڑائے ادھر ادھر کی تیاریاں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اب سحر سب کام نپٹا کر وفا کے کمرے کی طرف چل دی تاکہ اس کی تیاریاں دیکھ سکے۔ وہ بہت خوش تھی۔ بے شک مومن سے اس کی شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا، اسفنجار بھی تو اس کا ہی لالا تھا۔ جیسے ہی اس نے وفا کے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ وفا کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ مومن کی تو بات ہی الگ تھی۔ وہ تو جیسے شادی کر کے بھول ہی گیا تھا کہ اس کی ایک عدد بیوی گھر میں بھی ہے۔ شازیہ تو اس سے شادی کر کے پچھتائی تھی۔ نہ مومن گھر آتا تھا اور نہ ہی اسے وقت دیتا تھا، نہ اسے نظر بھر کر دیکھتا تھا۔ تعریفی کلمات تو دور کی بات، وہ تو بس ہر وقت وفا وفا کرتا رہتا تھا، جیسے اس کی زندگی شروع ہی وفا سے ہو کر ختم بھی وفا پر ہوتی تھی۔ یہ بات شازیہ کی انا پر کاری ضرب کی طرح لگ رہی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کا شوہر کسی اور لڑکی کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے اتنے حسین ہونے کا کیا فائدہ، لیکن جب یہ سوچا کہ وفا اس سے کئی زیادہ خوبصورت تھی تو وہ یہ سوچ کر جل بھن جاتی۔ رات کو طرح طرح کی بےہودہ نائٹیز پہن کر مومن کا انتظار کرتی تاکہ اسے ورغلا سکے، مگر مومن بھی ایک سرسری نظر ڈالنا بھی اس پر گوارا نہ کرتا اور ضروری فائل لے کر ڈیرے پر چلا جاتا۔ اس وفا نے تو میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ مومن کو تو اس وفا کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اس سے مروانا ہی کیوں نہ پڑے۔ میں اسے مومن کی نظروں میں مار کر ہی دم لوں گی، پھر نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ شازیہ نے شاطرانہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی یہ مکروہ منصوبہ بندی باہر کھڑی نوری نے لفظ و لفظ سن لی تھی، اور وہ یہ ساری کارروائی یقیناً وفا کو بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سحر کمرے میں آئی تو وفا کو ویسے ہی عام حالت میں دیکھ کر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ وفا، تو ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ باہر مہمان آ چکے ہیں اور تم ابھی تک ویسے ہی کھڑی ہو۔ وفا کو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر سحر غصے سے زریاب کے پاس گئی اور اسے وفا کے پاس بھیجا۔ وہ جیسے ہی وفا کے کمرے میں داخل ہوا، اسے بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وفا، کیا ہوا؟ تم تیار کیوں نہیں ہو رہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تم اس سے شادی سے خوش تو ہو نا؟ زریاب اس کے پاس جا کر بیٹھا اور اس کی تھوڑی کو اپنی 2 انگلیاں سے اوپر کرتے اس سے پوچھا۔ جب وفا کا چہرہ زریاب کے روبرو ہوا تو وفا نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر زریاب کی آنکھوں میں ڈالی۔ جو وفا کی آنکھوں میں زریاب کو دیکھنے کے لیے ملا تھا، اسے جان کر زریاب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور وہ سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ بس اس کے منہ سے حیرت سے یہی نکلا، وفا، کیونکہ وفا کے ارادے اسے خطرناک لگ رہے تھے۔